السلام علیکم۔ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ کیا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں میرا یہی ٹاپک ہے اور ہم آپ کو یہاں پر کچھ علماء کی ویڈیو کو دکھائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو کچھ حدیث بھی پیش کریں گے۔ لاسٹ میں آپ اس ویڈیو کو پورا لاسٹ تک کی ضرور دیکھیے، اور آپ کی کیا رائے ہے اس آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض ائمہ پڑھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، ہمارے پاس دلیل ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے سورۃ امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے۔ امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا، وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے، ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو۔ تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے۔ ابھی کے کویشچن لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ جماعت میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہمیں الحمد پڑھنی ہوگی؟ خصوصاً کہتے ہیں فجر میں لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنی ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح اور اسی پر عمل ہے کہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اس سے مراد ذات نماز کی نفی نہیں، کمال نماز کی نفی ہے۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، بالکل اسی ترکیب کے اوپر یہ بھی ہے، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لیکن کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ کوئی خیانت کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ اسی طرح یہاں نماز کامل نہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اور یہ اب یہ فرق دیکھ لیجئے اس میں، یہ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے؟ اور جماعت کے لیے یہ ہے قراءۃ الامامی قراءۃ لہ۔ اس کا مطلب ہر چیز اپنی جگہ سیٹ ہو گئی۔ جب آپ اکیلے ہیں تو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہوگی، اگر آپ امام ہیں تب بھی آپ پہ ہم پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ تو امامت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مقتدی ہیں تو پھر امام کی قراءت آپ کی قراءت ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق کوئی سی بھی نماز ہو، اگر آپ امام کے پیچھے الحمد یا سورت ملائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اتنی دیر ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔ اگر جہری نماز ہے قراءت سنیں، سری نماز ہے اتنی دیر بس آپ خاموش رہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہوتا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے کیا نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پوری حدیث ایسے نہیں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ پلس قراءت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پوری حدیث یوں ہے صحیح ہے مسلم میں۔ تو پھر آپ قراءت کو بھی واجب قرار دیں نا، تلاوت جو فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے آپ اس کو کیوں واجب نہیں قرار دیتے؟ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اسی حدیث کی بیس پر امام حنیفہ کا موقف ہے کہ امام جب قراءت کرے گا تو اس کی قراءت مقتدی کے لیے کافی۔ تو قراءت فاتحہ کو بھی کہتے ہیں اور فاتحہ کے علاوہ کو بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی امام سکتے نہ کرے، امام کی قراءت سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں مقتدی کے لیے کافی ہے، دیٹس آل۔ سرن نمازوں میں یقیناً آپ نے پڑھنا ہے، اور کتنی حیران کن بات ہے کہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں فرض، ان میں سے 6 صرف جہرن ہے، 11 سرن ہے۔ عشاء کی آخری 2 سرن، ظہر کی 4 کی 4 سرن، عصر کی 4 کی 4 سرن، اور مغرب کی آخری 1 سرن۔ زیادہ نماز تو ہے ہی سرن ہے، اس میں آپ نے دکانوں کا حساب نہیں کرنا، بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرآن بھی پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے، بعض لوگ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں ظہر اثر میں، نہ، جتنا قرآن یاد ہے پڑھتے جائیں۔ ہاں، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیسے پڑھنی چاہیے؟ امام کو چاہیے کہ وہ آیات کے درمیان سکتہ کرے، وقفہ کرے اور مقتدی کو پڑھنے کی مہلت دے۔
اور اگر امام صاحب سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اور ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کب پڑھیں تو انہوں نے فتویٰ دیا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ کو پڑھتے رہیں، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرأت کی، اور پیچھے صحابہ اکرام آپ کے ساتھ قرآن بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، مگر وہ آپ پر بھاری ہو گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ تم لوگ امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو؟ تو صحابہ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے کوئی بھی نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب آئیے ہم آپ کو حدیث کے نمبر بھی بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا حدیث کا نمبر ہے یہاں پہ سنن ابو داؤد کی 823 ہے، نسائی کی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 921 ہے، اس کے بعد ابو داؤد کی ہے 823، اور یہاں پر اگر آپ آئیں گے ترمذی کی 311 ہے، اور اس کے بعد 910 یہاں پر حدیث ہے۔ اس طرح کی یہاں پر دیکھیے کافی ساری حدیث ہیں 840، اور اس پیج کا لنک ڈسکرپشن پر ہے، کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر آ پائیں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔